अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, भारत ने अपनी नेवी के लिए 26 रफाल एम तैयारों की एक्विजिशन के लिए बाकायदा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दी है। इस एक्विजिशन की मालियत और अहम पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में रफाल फाइटर जेट के तमाम वेपन्स, सिस्टम्स और फीचर्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। भारत की तरफ से फ्रांस की हुकूमत को 26 रफाल एम तैयारों की फरोख्त के हवाले से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दिया गया है। भारत अपनी नेवी के जेर इस्तेमाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी INS विक्रांत और INS विक्रम आदित्य के लिए रफाल एम खरीद रहा है। तकरीबन 5.5 अरब यूरो मालियत की इस डील के तहत भारत अपनी नेवी के लिए 22 सिंगल सीट और 4 ड्यूल सीट रफाल एम खरीद रहा है। इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पर अब फ्रांस की तरफ से चंद रोज में रिस्पॉन्ड किया जाएगा। फ्रांस पहले ही जुलाई में भारतीय वजीर आजम के दौरा फ्रांस से पहले इस मुतवक्के सेल की मंजूरी दे चुका है। भारत की तरफ से एक्वायर किए जाने वाले ये रफाल एम तैयारे काफी हद तक इंडियन एयरफोर्स के रफाल तैयारों जैसी सलाहियतों से लैस होंगे। अलबत्ता भारत नए तैयारों के लिए आस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल की इंटीग्रेशन का ख्वाहिशमंद है। इस वक्त भारतीय नेवी की इन दोनों कैरियर्स पर रशियन साख्ता MiG-29 तैयारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि नए तैयारे इन दोनों कैरियर्स पर ऑपरेट करेंगे। फ्रेंड्स, रफाल फाइटर जेट से मुतालिक उर्दू ज़बान में ये पहली मुस्तनद और तफसीली वीडियो है जिसमें आपको इस फाइटर जेट के वेरिएंट्स, वेपन्स, सिस्टम्स और सेलिएंट फीचर्स के बारे में तफसील से आगाह किया जाएगा। 1983 में फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, स्पेन, इटली और बरतानिया ने फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FEFA प्रोजेक्ट का आगाज किया। फ्रांस ने अपनी नेवी के लिए उस वक्त कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पर इसरार किया। ताहम 1985 में दीगर ममालिक की इस किस्म की नीड ना होने की वजह से फ्रांस इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया। अलबत्ता फ्रांस के अलावा दीगर ममालिक ने इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा, जो हमें बाद में यूरो फाइटर टाइफून की सूरत में देखने को मिला। फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को छोड़ने के बाद फ्रांस ने फ्रेंच नेवी की रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र नेशनल फाइटर जेट बनाने के मंसूबे पर काम करने का फैसला किया। 1984 में यूरो फाइटर टाइफून प्रोग्राम को छोड़ने से पहले मकामी डिजाइन पर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ACX के लिए डसाल्ट कंपनी का इंतखाब कर लिया गया था। लिहाजा फ्रांस ने FEFA प्रोग्राम को छोड़ने से पहले ही ACX प्रोटोटाइप पर यानी रफाल A पर काम का आगाज कर दिया। पहले प्रोटोटाइप रफाल ए ने 4 जुलाई 1986 को फर्स्ट फ्लाइट ली। इस फ्लाइट के दौरान प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट को जनरल इलेक्ट्रिक के F404 GE 400 टर्बोफैन इंजन से पावर्ड किया गया, क्योंकि उस वक्त सेफ्रॉन का M88 टर्बोफैन इंजन अंडर डेवलपमेंट था। रफाल ए ने M88 ट्विन इंजन के साथ 27 फरवरी 1990 को पहली मर्तबा फ्लाई किया। इस इंजन के कंप्लीशन टेस्ट की 31 दिसंबर 1992 में तकमील पर M88 इंजन की प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया। इससे पहले फ्रांस की हुकूमत ने 21 अप्रैल 1998 को डसाल्ट को 4 रफाल प्रोटोटाइप ऑर्डर कर दिए। ये ऑर्डर एक रफाल C, एक एयरफोर्स के लिए रफाल B यानी ट्विन सीट वेरिएंट और 2 नेवी के लिए रफाल M यानी नेवल वेरिएंट शामिल थे। प्रोटोटाइप C ने फर्स्ट फ्लाइट 19 मई 1991 को ली, जबकि रफाल M प्रोटोटाइप ने 11 दिसंबर 1991 और प्रोटोटाइप B यानी ड्यूल सीट वेरिएंट ने 30 अप्रैल 1993 को फर्स्ट फ्लाइट ली। फ्रांस में लैंड बेस्ड कैटापल्ट फैसिलिटी ना होने की वजह से 8 जुलाई से 23 अगस्त 1992 को रफाल M एयरक्राफ्ट को अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी और मैरीलैंड में टेस्ट सेंटर्स भेजा गया। इन रफाल M प्रोटोटाइप तैयारों के साथ कई शिप सुटेबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसमें 39 कैटापल्ट लॉन्च टेस्ट और 69 अरेस्टेड लैंडिंग टेस्ट शामिल थे। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद रफाल M ने इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी 1998 में हासिल की। इब्तदाई तौर पर 250 तैयारे फ्रांस के लिए प्रोड्यूस किए जाने का मंसूबा था, ताहम बजट कट्स की वजह से 180 तैयारे प्रोड्यूस किए गए, जिनमें फिजाइया के लिए 63 रफाल B, 69 रफाल C और नेवी के लिए 48 रफाल M शामिल थे। पहले एक दिहाई तक अपने मदे मुकाबिल फाइटर एयरक्राफ्ट से सलाहियतों के एतबार से बेहतर होने के बावजूद इस तैयारे को एक्सपोर्ट्स के हवाले से कोई खातिर खा रिस्पॉन्स ना मिल सका। फ्रेंड्स, रफाल एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट
مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن پروسیس پر مختصر بات کرنے کے بعد اب ہم اس طیارے کے ڈیزائن اور صلاحیتوں پر بات کر لیتے ہیں۔ رفال ایک ٹوین انجن کینارڈ ڈیلٹا ونگ ملٹی رول ہائی پاور ٹو ویٹ ریشو رکھنے والا فائٹر ایئر کرافٹ ہے۔ اس کا ڈیزائن اسے ہائی اینگلز آف اٹیک میں ایجیلٹی کو لوز کیے بغیر فلائی کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کی ایئر انٹیکس خاص طور پر رفال کا ریڈار کراس سیکشن ریڈیوس کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پروڈکشن پروسیس میں ایکسٹینسولی کمپوزٹ مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ کنوپی کو اسپیشل مٹیریل سے کور کیا گیا۔ F-16 کی طرز پر رفال کی ایجیکشن سیٹ 29 ڈگری بیکورڈ ٹلٹڈ ہے تاکہ پائلٹ کے دل اور دماغ میں ہائٹ ڈفرنس کو ریڈیوس کرتے ہوئے جی ریزسٹنس کو انکریز کیا جا سکے۔ F-16 کی طرح رفال بھی فلائی بائی وائر سائیڈ سٹک کنٹرولر یعنی SSC رکھتا ہے۔ اسی طرح سے پائلٹ کے لیے ہینڈز آن تھروٹل اینڈ سٹک سسٹم کاک پٹ کی لیفٹ سائڈ میں لوکیٹڈ ہے۔ رفال کی کاک پٹ پر گریٹ ایمفیسس اس کے ڈیزائن پر دیا گیا ہے تاکہ فلائٹ کے دوران پائلٹ کے ورک لوڈ کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ہائیلی ڈیجیٹائز کاک پٹ انٹیگریٹڈ DVI یعنی ڈائریکٹ وائس ان پٹ سے اکوپڈ ہے۔ DVI کی بدولت پائلٹ کئی کنٹرولز کو ایکسس کرنے اور کئی طرح کے فنکشنز کو وائس کمانڈ سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ رفال کی کاک پٹ میں استعمال ہونے والی یہ DVI ریڈیو کمیونیکیشن، کاؤنٹر میجرز، ویپنز، ریڈار موڈ سلیکشن اور نیویگیشن فنکشنز کو ہینڈل کرتا ہے۔ کاک پٹ میں وائڈ اینگل ہیڈز اپ ڈسپلے یعنی ہڈ دیا گیا ہے، جبکہ اس ہیڈز اپ ڈسپلے کے تھوڑا سا نیچے ہیڈ لیول ڈسپلے یا HLD بھی موجود ہے۔ پائلٹ ان دونوں سکرینز کو اپنے سر کو ٹلٹ کرنے کی بجائے آئی موو کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پائلٹ دو ملٹی فنکشن ڈسپلیز کی مدد سے ایئر کرافٹ کے تمام سسٹمز کو کنٹرول کرنے اور سینسرز کی انفارمیشن کو دیکھ سکتا ہے۔ ان سینسرز میں سب سے اہم اس کا RBE-2AA ریڈار ہے۔ اس ریڈار سے متعلق ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس وقت رفال فائٹر جیٹ پہ RBE-2AA ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ موجودہ ریڈار دراصل 2002 میں کیریئر بیسڈ رفال M طیارے پر انیشیل آپریشن کیپیبلٹی حاصل کرنے والے RBE-2 پر بیسڈ ہے۔ البتہ RBE-2AA ریڈار کو فرینچ ایئر فورس، نیوی اور ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے استعمال کا آغاز 2012 میں شروع کر دیا گیا تھا۔ اس ریڈار کا بیس ویریئنٹ یعنی RBE-2 پیسو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار تھا، تاہم یہ ریڈار ایک ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار ہے جو 838 ٹرانسمٹ ریسیو موڈیولز کا استعمال کرتا ہے۔ رفال کا یہ ریڈار 140 ڈگری تک ایریا کو اسکین کرنے اور 200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ہائی آؤٹ پٹ پاور اور لانگ رینج کی بدولت یہ ریڈار رفال کو لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل جیسا کہ میٹیور کو یوز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ میکینیکلی اینٹنا کو روٹیٹ کرنے کے بجائے ریڈار پر موجود TR موڈیولز ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، کیونکہ ریڈار ارے پر موجود TR موڈیولز کو الیکٹرانکلی ہدایات ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریڈار ایک وقت میں ایک سے زائد موڈز میں کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا رفال کا یہ ریڈار ایئر ٹارگیٹس کی ٹریکنگ کے دوران لو آلٹیٹیوڈ فلائٹ کے لیے ٹیرین پروفائل، نیویگیشن اور ٹارگیٹنگ کے لیے ہائی ریزولوشن میپس جنریٹ کر سکتا ہے۔ RBE-2AA ریڈار کی ایک اور خاص بات اس کی ایئر کرافٹ کے انٹرنل الیکٹرانک وارفیئر سسٹم یعنی سیلف پروٹیکشن اکوپمنٹ ٹو کاؤنٹر تھریٹس ٹو رفال ایئر کرافٹ کے ساتھ ضم ہو کر کام کرنے کی ایبلٹی ہے۔ اسپیکٹرا رفال کو لیٹسٹ لینڈ اور ایریل تھریٹس کے خلاف غیر معمولی بچاؤ فراہم کرتا ہے۔ اسپیکٹرا دیگر آن بورڈ سسٹمز کے ساتھ فلی انٹیگریٹڈ ہے اور طیارے کو دشمن کے ریڈارز، میزائلز اور لیزرز کے خلاف ملٹی اسپیکٹرل تھریٹ وارننگ پرووائڈ کرتا ہے۔ اسپیکٹرا لانگ رینج تھریٹس کو ڈیٹیکٹ اور آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، جس سے پائلٹ کو ان خطرات سے بروقت نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ اسپیکٹرا اپنے سینسرز کی مدد سے دشمن کے ایلیمنٹس کی اینگولر پوزیشن کو پریسائزلی لوکیٹ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ فرینڈز، یہ فیچر دو وجوہات کی بنیاد پر اہم ہے۔ پہلی، لانگ رینج پر پیسو ڈیٹیکشن یعنی طیارے کے ایکٹیو سینسرز جیسا کہ ریڈار کو آف رکھتے ہوئے ان سینسرز کی مدد سے دشمن سے لاحق خطرات کو ڈیٹیکٹ مطلب پتہ لگانا اور آئیڈینٹیفائی یعنی شناخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو رفال کی دشمن کی جانب سے ڈیٹیکشن کے امکانات کو کم کر دیتی ہے۔ ایکٹیو اور پیسو سینسرز اور ان کے استعمال اور افادیت کو جاننے کے لیے آپ کو ہماری پہلے سے موجود ان ٹاپکس پر ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ ان ویڈیوز کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ اس کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ پائلٹ کو مکمل طور پر پیسو سچویشنل اویئرنیس کیپیبلٹی
विजिबिलिटी देता है। इस सेंसर की बदौलत एयरक्राफ्ट के टेक्निकल स्टेटस को मेंटेन रखने और क्रू मेंबर्स को खतरात की दुरुस्त निशानदेही से ऑपरेशनल एडवांटेज हासिल होता है। स्पेक्ट्रा के पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर्स ना सिर्फ इसको रडार वार्निंग रिसीवर बनाती है, बल्कि ये मुतलका एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स सलाहियत भी देता है। सिग्नल स्ट्रेंथ की बुनियाद पर स्पेक्ट्रा एनिमी सेंसर्स को 1 डिग्री एक्यूरेसी के साथ 250 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर सकता है। स्पेक्ट्रा रफाल को इजाफी पार्ट कैरी किए बगैर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या सिग्नल इंटेलिजेंस की सलाहियत भी फराहम करता है। वाज़ेह है कि रफाल 3 AESA एंटेनास भी कैरी करता है, जिसमें से एक टेल और 2 कैनार्ड की रूट्स पर मौजूद होते हैं। ये 120 डिग्री कवरेज के साथ डिटेक्ट होने वाले सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं। स्पेक्ट्रा अपने डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी फीचर की बदौलत हाईली इफेक्टिव जैमिंग की भी सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये सिस्टम एयरक्राफ्ट की टेल पर 2 इंफ्रारेड मिसाइल्स वार्निंग रिसीवर भी रखता है, जिनका काम इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करना है। इस सिस्टम में ऑन बोर्ड लेजर वार्निंग सिस्टम भी मौजूद है। मुख्तलिफ ऑन बोर्ड सेंसर्स के डाटा को कंबाइन करते हुए वेपन सिस्टम थ्रेट रिकॉर्ड क्रिएट करता है, जिसको कॉकपिट पे देखा जा सकता है, और इसको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस में दुश्मन से लाहा खतरात को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम सेंसर से हासिल होने वाले सिग्नल्स और डाटा को ऑन बोर्ड थ्रेट लाइब्रेरी के साथ कंपेयर किया जाता है। फिर इस मवाजने यानी कंपैरिजन की रोशनी में सेंट्रल कंप्यूटर मुनासिब काउंटर मेजर्स को एक्टिवेट करता है। दुश्मन की रडार फ्रीक्वेंसीज को जैम और रिसीव करने के लिए ये सिस्टम एक्टिव फेज्ड रे एंटेनास की मदद से जैमिंग सिग्नल्स भी भेजता है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत जैमिंग सिग्नल्स की तवज्जो उस तरफ मरकूज की जाती है जिस सेक्टर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन सलाहियतों की बदौलत जहां जैमिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, वहीं दुश्मन के सेंसर से शनाख्त होने का इम्कान भी कम से कम हो जाता है। FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम तैयारे के साथ फुली इंटीग्रेटेड है। ये सिस्टम रफाल को पैसिवली एयर, सी और ग्राउंड टारगेट्स को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने के अलावा इन टारगेट से फासले को हाई रेजोल्यूशन एंगुलर ट्रैकिंग एंड लेजर का इस्तेमाल करते हुए मेजर करने के काबिल बनाता है। FSO किसी किस्म की कोई रेडिएशन उमिट नहीं करता और ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से रेजिस्टेंस रखता है। एयरक्राफ्ट के नेविगेशन और वेपन सिस्टम के साथ फुली इंटीग्रेटेड होने की बदौलत ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन और अहदाफ की इंगेजमेंट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। FSO 2 ऑप्ट्रॉनिक्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और दूसरा टीवी लेजर रेंज फाइंडर है। इसका IRST एयर टारगेट्स को 100 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर आइडेंटिफाई और ट्रैक करने की सलाहियत का हामिल है। रफाल फाइटर जेट 14 हार्ड पॉइंट्स रखता है, अलबत्ता रफाल एम पर हार्ड पॉइंट्स की तादाद 13 है। रफाल के इन हार्ड पॉइंट में से 5 पर हैवी पेलोड और फ्यूल टैंक कैरी किए जा सकते हैं। इसकी एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी 20,000 पाउंड या 9,000 किलोग्राम से जायद बताई गई है। इब्तदाई रफाल एम तैयारे F1 यानी फ्रांस 1 स्टैंडर्ड के थे, जिनको सिर्फ एयर टू एयर इंटरसेप्टर मिशंस के लिए इक्विप किया गया था। F1 एयर टू ग्राउंड मिशन ऑपरेशंस के लिए किसी भी किस्म का आर्मामेंट कैरी नहीं कर सकते थे। F1 स्टैंडर्ड को 2004 में ऑपरेशनल किया गया था। इसके बाद डिलीवर किए गए तैयारे जो कि F2 स्टैंडर्ड के थे, इनमें एयर टू ग्राउंड मिशंस कंडक्ट करने की सलाहियत मौजूद थी। F2 स्टैंडर्ड के रफाल एम तैयारे की फ्रेंच नेवी को डिलीवरीज मई 2006 में हुई। 2008 से ऑनवर्ड डिलीवर होने वाले रफाल तैयारे न्यूक्लियर केपेबल F3 स्टैंडर्ड के थे। इसके अलावा इससे पहले के F1 और F2 स्टैंडर्ड तैयारों को भी बाद में F3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया गया। F3 स्टैंडर्ड के साथ रफाल एक फुली मल्टी रोल तैयारे में बदल गया। डसॉल्ट इसे ओमनी रोल के तौर पर बयान करती है। आज तमाम तैयारों को रफाल F3R स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे इन पर ASMPA न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और थैलस की रिको NG एरियर रिकॉनेसेंस पार्ट और एग्जॉस्टेड एंटी-शिप क्रूज मिसाइल जैसी सलाहियतों का इजाफा किया गया है। इसके अलावा F3R स्टैंडर्ड में सब सिस्टम्स अपग्रेड्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी शामिल थी, ताकि इसके ऑन बोर्ड सेंसर्स की इंटर ऑपरेटिबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। इस अपग्रेड में पहले वाले स्टैंडर्ड से ज्यादा बेहतर और मुख्तलिफ एडवांस्ड ह्यूमन मशीन इंटरफेस का इजाफा किया गया। रफाल F3R स्टैंडर्ड जैसी एवोल्यूशन ने इस तैयारे की वर्सिटिलिटी को मजीद स्ट्रेंथन कर दिया। रफाल एयरक्राफ्ट में ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी दिया जा रहा है। इस सिस्टम की बदौलत अगर पायलट सिचुएशनल अवेयरनेस खो दे
یا پھر اسپیشل ڈسورینٹیشن کی صورت میں پائلٹ اور طیارے دونوں کو بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ یہ سسٹم رفال کے کمپیٹیٹر سمجھے جانے والے F-16 بلاک 70 طیارے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم فرینچ ایئر فورس اور نیوی کے زیر استعمال رفال طیاروں کے مینیشن، میزائلز اور پیلوڈز کو دیکھیں تو ہم اس کی صلاحیتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے، جو اس کی ورسٹیلٹی کو ثابت کرتی ہیں۔ MBDA میٹیور بیانڈ ویژن رینج ایئر ٹو ایئر میزائل، جس کو ایڈوانسڈ ایکٹیو ریڈار سیکر سے گائیڈ کیا جاتا ہے، یہ میزائل رفال کا لیڈنگ ایئر ٹو ایئر میزائل ہے۔ میٹیور اسمال انمینڈ ایریل وہیکلز اور کروز میزائلز کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ رفال کے ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار کی بدولت اس ہائی پرفارمنس میزائل کو اس کے میکسیمم پوٹینشیل پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رفال اپنے RBE-2 ڈبل اے ریڈار اور پیسیو سینسرز کی بدولت دشمن کے ایریل ایلیمنٹس کو میٹیور میزائل سے 100 کلومیٹر سے زائد دور رہتے ہوئے انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ رفال کا موجودہ F-3R اسٹینڈرڈ ورژن دشمن کے ایئر ڈیفنس یا ایئر ایلیمنٹ سے دور رہ کر ایکسٹینڈڈ رینج پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رفال پر شارٹ رینج کیٹیگری میں میجک 2 میزائل اور میڈیم کیٹیگری میں میکا ایئر ٹو ایئر میزائل کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دونوں IR اور ریڈار گائیڈڈ ورژن رفال کے ایئر ٹو ایئر ویپن پیکج میں شامل ہیں۔ میجک 2 کی زیادہ رینج 16 کلومیٹر ہے اور میکا میزائل کے انفرارڈ ہومنگ ورژن کی زیادہ رینج 60 کلومیٹر اور ریڈار ہومنگ ویریئنٹ کی رینج 80 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ میکا کے دونوں ورژنز میں ڈیٹا لنک کے ذریعے مڈ کورس اپڈیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ رفال کو سیفران کے تیار کردہ لیزر گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن AASM سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کے 3 ویریئنٹ ہیں، ایک SBU-38 GPS گائیڈڈ، دوسرا SBU-54 لیزر گائیڈڈ اور تیسرا SBU-64 انفرارڈ گائیڈڈ ہے۔ GPS گائیڈنس کے علاوہ لیزر گائیڈنس اور انفرارڈ گائیڈنس کٹ کی بدولت یہ میزائل موونگ ٹارگٹس کو بھی پریسائزلی انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ اس ویپن کو عرف عام میں ہیمر یعنی ہائیلی ایجائل ماڈیولر میونیشن ایکسٹینڈڈ رینج بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن کی رینج 70 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ دیگر ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشنز میں 500 پاؤنڈ وزنی GBU-12 PV-2، 2000 پاؤنڈ وزنی GBU-24 PV-3 قابل ذکر ہیں۔ کروز میزائلز کی بات کریں تو رفال پر 560 کلومیٹر رینج رکھنے والے اسکارپ EG کروز میزائل کو کیری کیا جا سکتا ہے، جبکہ اینٹی شپ رول میں AIM-39 ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل بھی اس کے ویپن پیکج میں شامل ہے۔ رفال کا سب سے لیتھل ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن اس کا ASMBA ایئر لانچ نیوکلیئر کیپیبل کروز میزائل ہے۔ فرسٹ جنوری 2019 کو 2 ارب یورو کی لاگت سے فرینچ حکومت کی طرف سے ایگزسٹنگ رفال فائٹر جیٹس کو F-4 اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کرنے کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا۔ رفال F-4 پر بہتر ریڈار، نئے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ٹارگیٹنگ سسٹم اور سیفران کے M82 انجن کے لیے نیو کنٹرول سسٹم، نیوکلیئر کیپیبلٹی کروز میزائل کے نئے ورژن کی انٹیگریشن، نیو اسکارپ کروز میزائل اور میکا NG میزائل کے علاوہ نیو جنریشن 1000 کلوگرام کے پریسیشن گائیڈڈ ہیمر میزائل کی انٹیگریشن قابل ذکر ہے۔ F-4 اسٹینڈرڈ کے رفال فائٹر ایئر کرافٹ کے پائلٹس اب تھیلس کی اسکارپین ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے سسٹم استعمال کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ رفال کے FSO یعنی فرنٹ سیکٹر آپٹرونکس اور اسپیکٹرا یعنی سیلف پروٹیکشن اکوپمنٹ ٹو کاؤنٹرنگ تھریٹس ٹو رفال ایئر کرافٹ، انفرارڈ سرچ اینڈ ٹریک اور کمیونیکیشن سویٹ کو بھی F-4 اسٹینڈرڈ میں اپ گریڈ کیا جانا ہے۔ رفال F-4 اسٹینڈرڈ بنیادی طور پر فرینچ ایئر فورس کی نیٹ ورک سینٹرک کامبیٹ صلاحیت کو امپروو کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ اسپین، فرانس اور جرمنی کے انڈر ڈیولپمنٹ فیوچر کامبیٹ ایئر سسٹمز کی راہ بھی ہموار کرے گا، جس کے تحت یہ تینوں ممالک 2040 میں اپنی ایئر فورسز میں نئے کامبیٹ ایریل سسٹم شامل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ F-4 اسٹینڈرڈ 2024 سے آنورڈ آپریشنل ہوگا اور F-4 اسٹینڈرڈ کے کچھ کمپوننٹس کا 2022 میں استعمال شروع کر دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس نے فرانس سے اپنی فضائیہ کے لیے اسی رفال F-4 اسٹینڈرڈ کو ہی آرڈر کیا ہے۔ رفال کے موجودہ ویریئنٹ کی انجن تھرسٹ 75 کلو نیوٹن بتائی جاتی ہے، جبکہ نئے ورژن کے لیے اپ گریڈڈ انجن کا استعمال متوقع ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فرینچ ایئر فورس کے زیر استعمال تمام موجودہ ان سروس رفال طیاروں کو 2030 تک F-4.2 اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق رفال کے F-5 اسٹینڈرڈ کا بھی منصوبہ ہے اور اس کو 2035 سے 2038 کے ٹائم پیریڈ میں
متعارف کروایا جائے گا۔ F5 جہاں اس طیارے کی کنیکٹیویٹی کو مزید امپروو کرتے ہوئے اس کو مین ان مین ٹیمنگ صلاحیت دے گا۔ اس کے علاوہ F5 نئے ASN-4G ہائپرسونک ریم جیٹ میزائل کو بھی کیری کرنے کے قابل ہوگا۔ اس میزائل کو نیوکلیئر وار ہیڈ سے بھی لیس کیا جا سکے گا، جو الٹیمیٹلی موجودہ نیوکلیئر کیپیبل ایئر لانچ ASMPA میزائل کو ریپلیس کرے گا۔ خیال رہے کہ حالیہ F4.1 اسٹینڈرڈ ایئر کرافٹ فرینچ ایئر فورس کو 4 سال بعد ڈیلیور کیے جانے والا پہلا رفال فائٹر جیٹ ہے۔ رفال کو اپنے ایڈوانس ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر اور سیلف پروٹیکشن سسٹمز کے علاوہ گریٹر کامبیٹ ریڈیس اور ایڈوانس ویپنز کی بدولت موسٹ سکسیسفل 4.5 جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم فرینچ نیوی اور پھر ایئر فورس کی سروس میں شامل ہونے کی 1 دہائی بعد بھی اس ایئر کرافٹ کو کوئی خاطر خواہ ایکسپورٹ رسپانس نہیں ملا۔ البتہ گزشتہ چند سالوں میں اس کو مختلف ممالک کی جانب سے بڑی تعداد میں آرڈر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نومبر 2014 میں مصر کی جانب سے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا اور اگلے سال کے اوائل میں مصر نے 24 طیاروں سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا۔ اس کے بعد پھر قطر کی جانب سے 36 طیارے آرڈر کیے گئے اور 36 ہی بھارت کی جانب سے ایکوائر کیے گئے۔ اگست 2020 میں یونان کی طرف سے 18 رفال آرڈر کیے گئے، جن میں سے 6 استعمال شدہ اور باقی نیولی بلڈ طیارے آرڈر کیے گئے۔ پھر 11 ستمبر 2021 کو 6 مزید رفال طیارے بھی یونان کی جانب سے ایکوائر کیے گئے۔ مئی 2021 میں مصر نے فرانس سے مزید 30 رفال فائٹر ایئر کرافٹ آرڈر کیے، جو کہ F3R اسٹینڈرڈ کے ہوں گے۔ پھر کروشیا نے 12 سیکنڈ ہینڈ رفال F3R اسٹینڈرڈ طیاروں سے متعلق ڈیل 25 نومبر 2021 کو سائن کی۔ 3 دسمبر 2021 کو متحدہ عرب امارات نے 80 F4 اسٹینڈرڈ کے رفال طیاروں کا کانٹریکٹ سائن کیا، جبکہ انڈونیشیا رفال خریدنے والا لیٹسٹ کسٹمر بن گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انڈین نیوی کی جانب سے بھی رفال M کو ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ انڈین نیوی اپنی نئی ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے تقریباً 28 رفال M فائٹر ایئر کرافٹ ایکوائر کرے گی۔ فرینڈز، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو رفال کے لیٹسٹ ویریئنٹ یعنی F4.1 اسٹینڈرڈ کے ایئر کرافٹ کی تمام تر تفصیلات اور اس طیارے کے تمام لیڈنگ ویپنز اور سسٹمز کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ دیگر بھی لیڈنگ ایئر کرافٹ جیسا کہ F-16، J-10 اور JF-17 تھنڈر کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان ٹاپکس پر ہماری کمپریہنسو ویڈیوز آپ کو پہلے سے چینل پر مل جائیں گی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔